أعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین مکرم، رمضان المبارک کے ایام انسان کی زندگی سے گزر رہے ہیں۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالی نے اس کا اجر اور اس کا ثواب قرآن و سنت میں نہیں بتایا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرتا ہے، اس کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ یوم القیامہ، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ قیامت کے دن ہی میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کا اجر میں نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یدع طعامہ وشرابہ ویدع شہوتہ، انسان اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ الصوم لی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے گا، قیامت کے دن روزہ انسان کے لیے شفاعت کرے گا، اور اس روزے کی شفاعت کو قبول کر کے اس انسان کو بخش دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں انسان کے لیے یہ روزہ خوش بختی ہے، قیامت کے دن اس انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر انسان روزہ نہیں رکھتا، یہ انسان کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے خطبہ ارشاد کرنے کے لیے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، سبحان اللہ آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عادت تھی، کوئی بھی نئی چیز آتی دین کے اندر وہ پوچھ لیتے، اللہ کے رسول یہ کام آپ نے کیا، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نہیں دیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ہماری بات ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں مولوی صاحب سے کہ کیا کام ہو رہا ہے، آپ نے نیا کام کر دیا، کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتایا، میرے پاس جبریل آئے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے یہ بات کی، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، یہ بات کی، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، یہ بات کی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آتا ہے اور وہ روزے رکھ کے قیام اور صیام کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، میں کہتا ہوں کہ وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ آپ بھی آمین کہیے تصدیق کے لیے، میں نے بھی آمین کہا ہے کہ وہ واقعتاً جو بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ جہنم میں گہرا گر جائے، میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کیوں کہا؟ جبریل علیہ السلام آئے، کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی زندگی میں
اس کے والدین ماں باپ ایک ہوں یا دو، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر لیتا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، کہیے کہ وہ بندہ بھی جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبریل نے آمین کہا، اور جبریل نے مجھے کہا کہ آپ بھی آمین کہیے، میں نے بھی تصدیق کرتے ہوئے آمین کہہ دیا ہے۔ اور تیسرا بندہ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کیوں آمین کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے سامنے آپ کا اسم گرامی نام نہیں آ جائے لیکن وہ نام سن کے درود نہیں پڑھتا، ایسا بندہ بھی جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبریل نے بھی آمین کہا، میں نے بھی کہا آمین، وہ واقعتاً گر جائے۔ ثابت ہوا جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے کو اس پر وبال بنا دیں گے۔ کس وجہ سے؟ زندگی میں ایام رمضان المبارک کے آئے لیکن روزہ نہیں رکھا، مریض تھا ہی نہیں، متمرض بننے کی کوشش کی۔ مریض کہتے ہیں جسے بیماری لاحق ہو جائے، متمرض کہتے ہیں بار تمرض سے جس بندے کو بیماری تو نہ آئے لیکن وہ بہانے لگاتا ہو، آج کل پٹو لگاتا ہو، وہ اپنے آپ کو کہتا ہو مجھے شوگر ہے، میرا بلڈ تیز ہو جاتا ہے، بار بار بھوک لگتی ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہم کے اندر شکار ہو جاتا ہے۔ اس بندے پر جو وہم کے اندر شکار ہو جاتا ہے، قیامت کے دن روزہ صفات نہیں کرے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایسا عمل ہے قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ اس کا اجر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بتایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔